واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي خفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا واذکر اور یاد کرو فی الکتاب کتاب میں ابراہیم انہ کان بے شک وہ تھے صدیقا سچے نبی اور مذکور کا کتاب میں ابراہیم کا بے شک تھا وہ سچا نبی گزشتہ رکوع میں حضرت مسیح و مریم کا قصہ بیان فرما کر نصارہ کا رد کیا گیا تھا جو ایک آدمی کو خدا بنا رہے ہیں۔ اس رکوع میں مشرکین مکہ کو شرمانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ تک کو کس طرح شرک و بت پرستی سے روکا اور آخر کار وطن و اقارب کو چھوڑ کر خدا کے واسطے ہجرت کا اختیار کی۔ مشرکین مکہ کا دعویٰ تھا کہ وہ ابراہیم کی اولاد ہیں اور اسی کے دین پر ہیں۔ انہیں بتلایا گیا کہ بت پرستی کے متعلق تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا رویہ کیا رہا ہے۔ اگر آباء و اجداد کی تقلید کرنا چاہتے ہو تو ایسے باپ کی تقلید کرو اور مشرک باپ دادوں سے اسی طرح بیزار ہو جاؤ جیسے ابراہیم علیہ السلام ہو گئے تھے۔ صدیق کے معنی ہے بہت زیادہ سچ کہنے والا جو اپنی بات کو عمل سے سچا کر دکھائے، یا راہ راست یا وہ راست باز پاک تینت جس کے قلب میں سچائی کو قبول کرنے کی نہایت اعلیٰ و اکمل استعداد موجود ہو۔ جو بات خدا کی طرف سے پہنچے بلا توقف اس کے دل میں اتر جائے، شک و تردد کی گنجائش ہی نہ رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہر ایک معنی سے صدیق تھے، اور چونکہ صدیقیت کے لیے نبوت لازم نہیں، اس لیے آگے صدیقاً کے ساتھ نبیًا فرما کر نبوت کی تصریح کر دی۔ یہیں سے معلوم ہو گیا کہ کذبات ثلاثہ کی حدیث اور نحن حق بالشک من ابراہیم وغیرہ روایات میں کذب و شک کی وہ معنی مراد نہیں جو سطح کلام سے مفہوم ہوتے ہیں۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اذ قال جب اس نے کہا لأبيه اپنے باپ کو یا ابتی اے میرے ابا لم تعبد تم کیوں پرستش کرتے ہو ما لا يسمع جو نہ سنے ولا یبصر اور نہ دیکھے ولا یغنی اور نہ کام آئے ان کا تمہارے شیئن کچھ۔ جب کہا اپنے باپ کو اے باپ میرے کیوں پوچھتا ہے اس کو جو نہ سنے اور نہ دیکھے اور نہ کام آئے تیرے کچھ، یعنی جو چیز دیکھتی سنتی ہو اور مشکلات میں کچھ کام آ سکے مگر واجب الوجود نہ ہو اس کی عبادت بھی جائز نہیں۔ چہ جائے کہ ایک پتھر کی بے جان مورتی جو نہ سنے نہ دیکھے نہ ہمارے کسی کام آئے، خود ہمارے ہاتھ کی تراشی ہوئی اس کو معبود ٹھہرا لینا کس عقل اور خود قدار کا کام نہیں ہو سکتا۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا
یا بتی میرے ابا انی بے شک میں قد جاءنی بے شک میرے پاس آیا ہے من العلم وہ علم ما جو لم یاتی کا تمہارے پاس نہیں آیا، فاتبعنی پس میری بات مانو اہدک میں تمہیں دکھاؤں گا صراطا راستہ سویا سیدھا۔ اے باپ میرے مجھ کو آئی ہے خبر ایک چیز کی جو تجھ کو نہیں آئی، سو میری راہ چل دکھلا دوں تجھ کو راہ سیدھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو توحید و معاد وغیرہ کا صحیح علم دیا اور حقائق شریعت سے آگاہ کیا ہے، اگر تم میری پیروی کرو گے تو سیدھی راہ پر لے چلوں گا جو رضائے حق تعالیٰ پہنچانے والی ہے۔ اس کے سوا سب راستے ٹیڑھے ترچھے ہیں جن پر چل کر کوئی شخص نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ یا ابتی ہے میرے ابا لا تعبدی پرستش نہ کر الشیطان شیطان، ان بے شک الشیطان شیطان کانا ہے للرحمن رحمان کا عصیا نافرمان ہے۔ باپ میرے مت پوچھ شیطان کو، بے شک شیطان ہے رحمان کا نافرمان۔ بتوں کو پوجنا شیطان کے اغوا سے ہوتا ہے اور شیطان اس حرکت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، اس لحاظ سے بتوں کی پرستش گویا شیطان کی پرستش ہوئی، نافرمان کی پرستش رحمان کی انتہائی نافرمانی ہے۔ شاید لفظ عصا میں ادھر بھی توجہ دلائی ہو کہ شیطان کی پہلی نافرمانی کا اظہار اس وقت ہوا تھا جب تمہارے باپ آدم کے سامنے سر بسجود ہونے کا حکم دے دیا گیا، لہذا اولاد آدم کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ رحمان کو چھوڑ کر اپنے اس قدیم ازلی دشمن کو معبود بنا لیں۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ یا ابتی ہے میرے ابا انی بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں ان کے یمسک تجھے آ پکڑے عذاب عذاب من سے کار رحمانی رحمان، فتکونا پھر تو ہو جائے للشیطانی شیطان کا ولین ساتھی۔ اے میرے باپ ڈرتا ہوں کہیں آ لگے تجھ کو ایک آفت رحمان سے پھر تو ہو جائے شیطان کا ساتھی۔ یعنی رحمان کی رحمت عظیمہ تو چاہتی ہے کہ تمام بندوں پر شفقت و مہربانی ہو، لیکن تیری بدعمالیوں کی شامت سے ڈر ہے کہ ایسے حلیم و مہربان خدا کو غصہ نہ آ جائے اور تجھ پر کوئی سخت آفت نازل نہ کر دے جس میں پھنس کر تو ہمیشہ کے لیے شیطان کا ساتھی بن جائے، یعنی کفر و شرک کی مزاولت سے آئندہ ایمان و توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو اور اولیاء اس شیطان کے گروہ میں شامل کر کے دائمی عذاب میں دھکیل دیا جائے۔ عموماً مفسرین نے یہی معنی لیے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی کفر کے وبال سے کچھ آفت آئے اور تو مدد مانگنے لگے اور تو مدد مانگنے لگے شیطان سے یعنی بتوں سے۔ اکثر لوگ ایسے ہی وقت شرک کرتے ہیں، واللہ اعلم۔ قال راغب انت عن آلهتي يا ابراہیم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا۔ قال اس نے کہا راغب کیا روگرداں انتا تو ان سے آلہتی میرے معبود جمع یا ابراہیم اے ابراہیم لئن اگر لم تنتہی تو باز نہ آیا لأرجمنک تو میں تجھے ضرور سنسار کروں گا، وہجرنی اور مجھے چھوڑ دے ملین ایک مدد کے لیے۔ وہ بولا کیا تو پھرا ہوا ہے میرے ٹھاکروں سے؟ اے ابراہیم اگر تو باز نہ آئے گا تو تجھ کو سنسار کروں گا اور دور ہو جا میرے پاس سے ایک مدت۔ باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر سن کر کہا معلوم ہوتا ہے کہ تو ہمارے معبودوں سے بد عقیدہ ہے، بس اپنی بد اعتقادی اور وعظ و نصیحت کو رہنے دے ورنہ تجھ کو کچھ اور سننا پڑے گا بلکہ میرے ہاتھوں سنسار ہونا پڑے گا۔ اگر اپنی خیر چاہتا ہے تو میرے پاس سے ایک مدت عمر بھر کے لیے دور ہو جا، میں تیری صورت دیکھنا نہیں چاہتا، اس سے پہلے کہ میں تجھ پر ہاتھ اٹھاؤں یہاں سے روانہ ہو جا۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ قال اس نے کہا سلام علیکہ تجھ پر ساستغفر میں ابھی بخشش مانگوں گا لک تیرے لیے ربی اپنا رب انہ بے شک وہ کانا ہے بھی مجھ پر خفین مہربان۔ کہا تیری سلامتی رہے میں گناہ بخشواؤں گا تیرے اپنے رب سے، بے شک وہ ہے مجھ پر مہربان۔ یہ رخصت یا متارکت کا سلام ہے، جیسے ہمارے محاورات میں ایسے موقع پر کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بات یوں ہے تو ہمارا سلام لو۔ تو دوسری جگہ فرمایا وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین۔
سورہ نمبر 28 سورۃ القصص آیت نمبر 55۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں معلوم ہوا اگر دین کی بات سے ماں باپ ناخوش ہوں اور گھر سے نکالنے لگے اور بیٹا ماں باپ کو میٹھی بات کہہ کر نکل جائے، وہ بیٹا آنکھ نہیں، امید ہے اپنی مہربانی سے میرے باپ کے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استغفار کا وعدہ ابتداءً کیا تھا، چنانچہ استغفار کرتے رہے، جب اللہ کی مرضی نہ دیکھی تب وقوف کیا۔ یہ بات سورہ توبہ برات میں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ سورہ نمبر 9 سورہ توبہ آیت نمبر 113 کے تحت میں گزر چکی ہے، ملاحظہ کر لی جائے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ اور کنارہ کشی کرتا ہوں تم سے، وما اور جو تدعون تم پرستش کرتے ہو، من دونی سوائے اللہ، وَأَدْعُو اور میں عبادت کروں گا، ربی اپنا رب، عسیٰ امید ہے، اللہ اکونا کہ نہ رہوں گا، بدعا عبادت سے، ربی اپنا رب، شقین محروم، اور چھوڑتا ہوں تم کو اور جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، اور میں بندگی کروں گا اپنے رب کی، امید ہے کہ نہ رہوں گا اپنے رب کی بندگی کر کے محروم۔ یعنی میری نصیحت کا جب کوئی اثر تم پر نہیں بلکہ الٹا مجھے دھمکیاں دیتے ہو، تو اب میں خود تمہاری بستی میں رہنا نہیں چاہتا، تم کو اور تمہارے جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر وطن سے ہجرت کرتا ہوں، تاکہ یکسو ہو کر اطمینان سے خدائے واحد کی عبادت کر سکوں۔ حق تعالیٰ کے فضل و رحمت سے کامل امید ہے کہ اس کی بندگی کر کے میں محروم و ناکام نہیں رہوں گا۔ غربت و بے کسی میں جب اس کو پکاروں گا، ادھر سے ضرور اجابت ہوگی۔ میرا خدا پتھر کی مورتی نہیں کہ کتنا ہی چیخوں چلاؤں سن ہی نہ سکے۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا۔ فلما پھر جب اعتزلهم وہ کنارہ کش ہو گئے ان سے، وما اور جو یعبدون وہ پرستش کرتے تھے، من دونی سوائے اللہ، وہبنا اور ہم نے عطا کیا لہو اس کو اسحاق و یعقوب اور یعقوب، وکلن اور سب کو، جعلنا ہم نے بنایا، نبی۔ پھر جب جدا ہوا ان سے اور جن کو وہ پوچھتے تھے اللہ کے سوا، بخشا ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب دونوں کو نبی کیا۔ یعنی اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور اپنوں سے دور پڑے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر اپنے دیے تاکہ غریب الوطنی کی وحشت دور ہو اور انس و سکون حاصل کریں۔ انس اور سکون حاصل کریں۔ یا شاید یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہ ان کے پاس نہیں رہے، بچپن ہی میں جدا کر دیے گئے تھے، نیز ان کا مستقل تذکرہ آگے آنے والا ہے۔ تنبیہ: حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان ہی سے سلسلہ بنی اسرائیل کا چلا جن میں سینکڑوں نبی ہوئے۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ وَوَهَبْنَا اور ہم نے عطا کیا لَهُم انہیں من سے رحمتنا اپنی رحمت، وَجَعَلْنَا اور ہم نے کیا لَهُم ان کا لسان ذکر صدق سچا، جمیل، علیًّا نہایت بلند، اور دیا ہم نے ان کو اپنی رحمت سے اور کیا ان کے واسطے سچا بول اونچا، یعنی اپنی رحمت خاصہ سے ان کو بڑا حصہ عنایت فرمایا اور دنیا میں بول بالا کیا اور ہمیشہ کے لیے ان کا ذکر خیر جاری رکھا۔ چنانچہ تمام مذاہب و ملل ان کی تعظیم و توصیف کرتے ہیں اور امت محمدیہ دائماً اپنی نمازوں میں پڑھتی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فی الحقیقت یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ کی مقبولیت کا ثمرہ ہے۔